سورہ محمد۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال اللہ نے رائیگاں کر دیے ہیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے وہی حق ہے، ان کی برائیاں اللہ نے ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ ان کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ سو ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہیں، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو، پھر جب باندھ لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو حکم دیا اس لیے کہ تم میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور مطمئن رہو اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ ہرگز رائیگاں نہیں ہونے دے گا، چنانچہ عنقریب وہ ان کو ان کی منزل مقصود کا راستہ دکھائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے پاؤں جما دے گا۔ رہے وہ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کے لیے ہلاکی ہے اور ان کے اعمال اللہ نے رائیگاں کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ نے اتاری ہے، تو اللہ نے ان کے اچھے اعمال بھی اکارت کر دیے۔ پھر کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان کو ان کی ہر چیز کے ساتھ تہس نہس کر دیا۔ ان منکروں کے سامنے اب اسی کی مثالیں آنی ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہے اور ان منکروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان کی رفاعیت پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، وہ اسی طرح بہرہ مند ہو رہے اور کھا پی رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہے۔ یہ کس بلبوتے پر اکڑ رہے ہیں اے پیغمبر؟ کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے کہیں بڑھ کر تھیں جس نے تمہیں نکالا ہے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تو کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ آگے قیامت میں بھی یہی ہوگا۔ اگر نہیں مانتے تو ان سے پوچھو، پھر کیا جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہیں اور اچھے عمل بھی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں اور جن کی بد عملی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہیں آیا ہوگا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوگی، اور شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف شفاف ہوگا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی۔ کیا وہ جن کے لیے یہ نعمتیں ہیں ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، جنہیں اس میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا؟ اور ان میں جو خدا کی اتاری ہوئی اس کتاب کو پسند نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں لیکن سنتے سمجھتے کچھ نہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اس لیے کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیرو بنے رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے ان کی ہدایت اس قرآن سے اللہ نے اور بڑھا دی اور ان کے حصے کی پرہیزگاری انہیں عطا فرما دی ہے۔ ان کی سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی،
تو اب یہ اسی کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے۔ سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گی تو ان کے لیے ان کے سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا۔ تو اے پیغمبر تم البتہ جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ تو اپنی اور اپنے ساتھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی لغزشوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ تمہارے آنے جانے کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ یہ جو بظاہر ایمان لائے ہیں کہتے تھے کہ جنگ کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی، پھر جب ایک واضح صورت اتار دی گئی اور اس میں جنگ کا ذکر بھی ہوا تو جن کے دلوں میں بیماری ہے تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ سو ان کے حال پر افسوس، ان کے لیے صحیح رویہ تھا کہ حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی ہے۔ پھر جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت اگر یہ اللہ سے سچے ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ سو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو تم سے اس کے سوا کیا توقع ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحمی رشتوں کو توڑو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ سو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، انہیں شیطان نے فریب دیا اور ان کو خدا نے بھی ڈھیل دے دی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری ہی مانیں گے۔ اللہ ان کی رازداری کو خوب جانتا ہے۔ ان کا یہی رویہ ہے تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور اس کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے بظاہر اچھے اعمال بھی اکارت کر دیے۔ کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس خیال میں ہیں کہ ان کے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہتے تو اے پیغمبر ان کو اس طرح تمہیں دکھا دیتے کہ تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے، اور ان کے لہجے کے تذبذب سے تو انہیں تم اس وقت بھی ضرور پہچان لوگے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ہم الگ معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ تم کن کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ یاد رکھو جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے بلکہ وہ انہی کے اعمال اکارت کر دے گا۔ ایمان والو، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو، اور اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر اسی انکار کی حالت میں مر گئے، ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ سو تم کمزور نہ پڑو اور یہ جو عذاب کی زد میں ہیں ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا، اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے تو معلوم ہے کہ تم بخیلی کرو گے اور صاف انکار کر دو گے، اور اس سے وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں ایسے بھی ہیں جو اس میں بھی بخیلی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بخیلی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی ساتھ بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ تم خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو
تو جاؤ کرو، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔